آمنا باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب انفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق اکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان شمع ضیاء جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر نور پر جلوہ فروز مخدوم گرامی صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت سید عبداللہ شاہ باپو دامت برکاتہ العالیہ اور استاذی استاد العلماء شیخ المیراث حضرت علامہ مفتی محمد حنیف بھٹی صاحب ادام اللہ ظلہ علینا دیگر اساتذہ کرام اور تمام طلبہ تمام طالبات، آج کا یہ ختم بخاری شریف کا پروگرام جس کو آپ نے ابھی میرے استاد گرامی سے ختم بخاری شریف اور بخاری شریف کی آخری حدیث کو سماعت کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کی یہ صحیح بخاری آج اس بابرکت اور مبارک جگہ پہ ختم بخاری شریف ہو رہا ہے۔ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں جہاں پر بخاری شریف کی مجلس ہوتی ہے وہاں پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، وہاں پر مانگی جانے والی ہر دعا بارگاہ خدا میں قبول کی جاتی ہے، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جسے میں اپنے کلمات یا الفاظ میں بیان کروں ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر اپنی باب اور آخری حدیث کو جو لایا ہے وہ اعمال اور اقوال کے وزن کے طور پہ لایا ہے، جس کی طرف معتزلہ کا یہ ارادہ تھا کہ روئے زمین پر جو انسان اپنے اعمال اور اقوال کرتا ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ میزان رکھے گا، نہ بندے کے اعمال تولے جائیں گے، نہ ان کے اقوال تولے جائیں گے۔ تو امام بخاری علیہ الرحمٰن نے ان کے رد میں ایک دلیل کتاب اللہ سے اور دوسری دلیل سنت رسول سے لائی ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے الحمدللہ کہ روز حشر اللہ تبارک تعالیٰ میزان عدل بھی قائم کرے گا اور بندوں کے اعمال کو بھی تولے گا اور ان کے اقوال کو بھی تولے گا، اور اس کے لیے امام بخاری نے ایک دلیل قرآن مجید سے دی ہے اور دوسری دلیل صحیح بخاری سے دی ہے۔ صحیح بخاری اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ، روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین اور سب سے صحیح جو کتاب ہے امام بخاری کی یہ بخاری شریف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بخاری شریف کو 16 سال کی مدت میں لکھا ہے، اور امام بخاری خود نے فرمایا ہے کہ میں نے اسے 16 سال کی زندگی میں لکھا ہے، اور 6 لاکھ احادیث کا مسودہ تیار کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیت الحرام میں یعنی کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں بیٹھ کے بخاری شریف کو لکھا ہے، اور جو تراجم ہیں جو ابواب ہیں اسے امام بخاری نے ریاض الجنہ میں روضہ رسول کی چھاؤں میں بیٹھ کے لکھا ہے۔ اس بخاری شریف میں تقریباً 7000 سے زائد احادیث ہیں مقررات کے ساتھ، اگر مقررات کو نکال دیا جائے تو 4000 احادیث بچتی ہیں، اور اگر ان میں سے تمام معلقات مطابعات جتنی بھی احادیث ہیں، کہیں امام بخاری حدیث کا صرف ایک ٹکڑا یا ایک جز لاتے ہیں، اگر ان کو بھی شامل کیا جائے تو یہ تعداد 9082 بنتی ہے، اور اگر آثار صحابہ کو آثار تابعین کو بھی شامل کیا جائے تو ٹوٹل یہ تعداد مقررات کو نکال کے 4000 بنتی ہے، اور اگر آثار صحابہ کو اور آثار تابعین کو بھی نکال دیا جائے اور صرف وہ موصولہ متون جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث روایت ہوئی ہیں ان کی تعداد 2761 ہیں۔ الحمدللہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت پہ یہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ صحیح بخاری یہ یعنی لکھ کر امت پہ احسان کیا، اور اس صحیح بخاری کو الجامع صحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسننہ وایامہ، اس کا نام ترتیب کیا اور صحیح بخاری سے اسے مشہور کیا ہے۔ الحمدللہ اس تقریر کے لہجے میں کہوں تو کہہ سکتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اگر یہ فیض کا چشمہ پھوٹا ہے تو اس سرزمین کا نام سرزمین لونی شریف ہے، وہاں سے یہ چشمہ پھوٹا۔ آج 4 دانگ عالم میں یہ 4 علاقے اگر میں آپ کو گنواؤں، میرے استاد بیٹھے ہیں، سیدات بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے یہ مارواڑ کہلاتا ہے۔ ریگستان چلے جائیے، ہمارا علاقہ جسے تھر کا علاقہ کہا جاتا ہے، کاٹھیا واڑ چلے جائیے، آپ کچھ کے علاقے میں چلے جائیے، یہ 4 بنجر علاقے جہاں کچھ نہیں تھا، علم کی تو اتنی کمی تھی کہ کوئی چیز علم نام کی تھی ہی نہیں، کیونکہ ہر انسان عزت والا بننا چاہتا ہے، اور عزت طاقت سے ملتی ہے اور طاقت علم سے ملتی ہے، اور علم جو سب سے بڑا علم ہے وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل ہوا خدا کا قرآن ہے، اور قرآن کے بعد یہ میرے آقا کی احادیث ہے جسے ہم صحیح بخاری شریف کہتے ہیں۔ حدیث کی کیونکہ وحی کی 2 قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوع جسے قرآن کہتے ہیں، ایک وحی غیر مطلوع جسے حدیث کہتے ہیں۔ مطلوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے نماز میں تلاوت کیا جائے وہ وحی مطلوع ہے جسے قرآن مجید ہے۔ باقی رہی بات کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو حضور کا فرمان کیا ہے؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حبیب اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے وہ سب اللہ کی مرضی سے، اللہ کی وحی سے کہتے ہیں۔ گویا کہ ایک تو وحی مطلوع قرآن بنا، ایک وحی غیر مطلوع یہ حدیث بنی جو ہمارے سامنے اس وقت صحیح بخاری کی شکل میں موجود ہے۔ اولیاء اللہ کا فیضان تھا کہ 4 دانگ عالم میں ان علاقوں پہ نظر ڈالی کہ یہاں کے رہنے والوں کو روٹی روزی یہ تو بہت زیادہ ہے، پانی بھی مل چکا ہے، لیکن قوم کے بچوں کو اب علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے، انہیں صحیح بخاری پڑھائی جائے۔ آدمی محسوس بھی نہیں کر سکتا کہ اس بنجر زمین پر مدینے سے آنے والی یہ صحیح بخاری بھی پڑھائی جائے گی اور اس صحیح بخاری کا ختم بھی کیا جائے گا۔ اگر دل سے پوچھو تو یہ کسی ولی کامل کے قدموں کی خیر۔ اور حضرت سید محبوب حسن شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے والد گرامی سید غلام رسول شاہ جیلانی رحمت اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کے مرقد نور پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ لونی شریف کے خاندان کا یہ خاصہ رہا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، میں کسی کی خلاف ورزی میں یا کسی پہ طنز کرنے کے لیے نہیں بولوں گا، بلکہ بہت سارے پیران نظام صرف چندہ بٹورنے کے لیے اور مریدوں کی تعداد بڑھانے کے لیے اور ان کو کنٹرول کرنے کے لیے دورے بھی کرتے ہیں اور آنا جانا بھی رکھتے ہیں، لیکن سلام کرو لونی شریف کے شہزادوں کو، انہوں نے جب بھی سفر کیا ہے تو دل میں تمنا یہ تھی کہ کوئی مرید بنے یا نہ بنے میرے نانا کی حدیث گھر گھر پہنچ جائے، اور قوم کی وہ بچیاں جنہیں کچھ نہ آتا ہو، آج ایک وقت بھی ایسا آئے گا کہ فیض غلام رسول شاہ جیلانی کے سہن میں وہ بچیاں بیٹھ کے صرف حدیث ہی نہیں بلکہ ختم بخاری کا جشن منائے گی جو آج منایا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو غلط کچھ اور محسوس ہو رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ایک ولی کی زندہ کرامت ہے جو آج اس مدرسے کے سہن میں ہم نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں ان کا ذکر نہ کروں تو نا انصافی ہوگی۔ ایک محبوب الاولیاء ہے، ایک محمود الاولیاء ہے، ایک چچا ہے تو دوسرا بھتیجا ہے، اور یہ صرف علم کی شعائیں وہاں سے پھوٹی ہیں۔ لونی شریف کا نام سنا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، وہاں پہ سمندر بہتا ہے، وہاں پہ پانی کا سمندر بہتا ہے، وہاں سیلاب آتے ہیں، لیکن آپ بھول گئے وہاں صرف پانی کا سمندر نہیں بہتا، وہاں علم کا بھی سمندر بہتا ہے۔ پانی کا سمندر بہنا اور تھا کہ پانی کا سمندر بہتا ہے تو انسانیت کو غرق کر دیتا ہے، اور جب علم کا سمندر بہتا ہے تو لونی شریف سے سیلاب بن کے نکلتا ہے اور ریچھولی کے سین میں ختم بخاری کرواتا ہے۔
اور یہ ختم بخاری شریف جو یہاں ہو رہی ہے یہ کسی ولی کے قدموں کی خیرات ہے. لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی محنت اور مشقت سے کئی اسفار طے کرنے کے بعد اس مجموعے کو جمع کیا. لیکن آج سے 50 برس پہلے ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ حدیث کیا ہے, تفسیر کیا ہے, فقہ کیا ہے, اصول فقہ کیا ہے, اصول تفسیر کیا ہے, علم کی کتنی قسمیں ہیں. یہ سفید داڑھی والے بابا بیٹھے ہیں, ان سے پوچھئے, انہوں نے وہ دور بھی دیکھا تھا کہ جس دور میں سیدی اونٹ کی سواری کر کے ان علاقوں میں سفر کرتے تھے. کہیں چچا جا رہا ہے تو کہیں بھتیجا جا رہا ہے. پیچھے سبب یہ تھا کہ قوم کے بچوں کو اب باجری کے ان کی خیرات نہیں, نبی کی حدیث کی خیرات دے دی جائے. آج دے دی گئی, یہاں ہو رہا ہے. اور یہ اس چیز کو لوگ ہلکا سمجھے تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن یہ چیز بہت بڑی ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ, روئے زمین پر آسمان کے نیچے قرآن مجید کے بعد جو سب سے صحیح کتاب ہے اس صحیح کتاب کا نام صحیح بخاری ہے. اور جس نے لکھی اس کا حال کیا ہے. میں ایک بات عرض کروں کہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب مرکز نور میں اتارا گیا, انہیں قبر میں اتارا گیا. یہ شہر بخارا اور سمرقند کے بیچ کی جگہ ہے جسے خرطن کا علاقہ کہا جاتا ہے. آپ کی جب وفات ہوتی ہے وہاں جب آپ کو زیر زمین دفن کیا گیا تو امام بخاری نے جو حدیث کا کام کیا اور حدیث پھیلائی تھی اس کی برکت کیا ملی کہ جس مٹی میں آرام کر رہے تھے اس مٹی سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی. اور یہ باتیں آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. میں زور اس لیے لگا رہا ہوں کہ عادت میری عادت میں شامل ہے, ورنہ سید صاحب بیٹھے ہیں, میرے استاد بھی بیٹھے ہیں, کہیں بے ادبی بھی ہو جائے گی. لیکن ان سے میں اجازت لے کے اور معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ جب لونی شریف کے خاندان کی برکتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر دل یہ کہتا ہے آہستہ نہیں, تھوڑا زور سے بولو تاکہ کوئی نہ ماننے والا ہو تو اس پہ بھی بجلی گرے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے. تم نے تو صرف لوگوں سے چندے لیے اور لوگوں کو کنٹرول کر کے ایریا بڑھایا ہے. ذرا لونی شریف کے شہزادوں کو پوچھو, ان کا عقیدہ بھی وہی ہے جو جمہور کا عقیدہ تھا, اور ان کا علم بھی وہی ہے جو جمہور کا علم تھا. چندہ بٹورنے والے اور ہوتے ہیں, نبی کی حدیث پھیلانے والے اور ہوتے ہیں. جس نے حدیث لکھی, بخاری شریف کا مسودہ تیار کیا, اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو آ رہی تھی. تو جس نے حدیث ہم تک پہنچائی اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو نہیں آئے گی. میں استدلال کر رہا ہوں, میں دلیل دے رہا ہوں اس سے کہ جس نے لکھی تھی تو اس کی قبر کی مٹی سے تو خوشبو آ رہی تھی. تو کیا جس نے اس بنجر علاقے میں یہ بخاری کا درس قائم کیا ہے کیا اس کی قبر کی مٹی سے خوشبو نہیں آئے گی؟ یقیناً خوشبو آئے گی, لیکن آئے گی اس کو جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی, اولاد علی سے پیار ہوگا اور سادات لونی شریف کا احترام ہوگا. وہ جب وہاں جائے گا تو اس کو قبر پہ جھکتے ہی قبر سے مٹی سے خوشبو آئے گی. اور یہ حقیقت ہے, وہ تو دور ہیں یہاں سے. اگر کوئی دل والا ہو اور نظر والا ہو تو یہاں سے توجہ سے خوشبو تو یہاں تک بھی آ سکتی ہے, خوشبو تو یہاں تک بھی آ سکتی ہے. اور بخاری کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کر رہی ہے کل مسک, جیسے کستور کی خوشبو آتی ہے ویسے امام بخاری کی مبارک قبر سے خوشبو آتی تھی. اور لوگ اس کو اٹھا کے لے جانے لگے, اس مٹی کو برکت سمجھ کے لے جانے لگے. کتنے دن ہوئے ہیں؟ 1145 سال کا عرصہ بیت گیا ہے. یعنی 1000 سال پہلے, 1000 سال پہلے حضرت امام بخاری کا زمانہ ہے. اور اس زمانے میں لوگ قبر سے مٹی لیتے ہیں اور مٹی کو برکت سمجھ کے گھر لے جاتے ہیں. آج کچھ لوگوں کے دل میں اور دماغ میں درد ہے کہ یہ قبروں کی مٹی, یہ قبروں پہ جانا ہے کہاں. تو ہم کہتے ہیں تم مکر گئے ہو, ہمارا عقیدہ وہی ہے جو 1000 سال پہلے علماء کا اور اولیاء کا عقیدہ تھا. امام بخاری کی قبر کی مٹی لوگ لے جاتے تھے, حد تو یہ کہ مٹی صاف کر دی تھی.
قبر پہ مٹی رہنے ہی نہیں دیتے، جیسے ڈالتے تھے تو لے لیتے تھے، جیسے ڈالتے تھے تو لے لیتے تھے۔ پھر اس زمانے کے والی نے، اس زمانے کے حاکم نے اس کی چوطرفہ دیوار کر کے اس کو مضبوط کیا ہے۔ آج بھی حضرت امام بخاری کا مزار بنا ہوا ہے اور ان کا گنبد بھی بنا ہوا ہے خرطن کے علاقے میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے جو جلال عطا فرمایا، جو قوت عطا فرمائی ہے، حدیث جمع کرنا، حدیث پڑھنا، حدیث پھیلانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام بخاری کی سیرت بتاتی ہے کہ 40 سال تک آپ نے سالن نہیں کھایا، 40 سال تک آپ نے سالن نہیں کھایا، خشک روٹی کھائی، خشک روٹی کھائی اور حدیثیں جمع کی ہیں۔ اور امام بخاری کا تقویٰ کیا ہے؟ اور لکھنے والا سمندر میں سفر کر رہا ہے، 1000 سے زائد آپ کے پاس اشرفیاں سونے کے سکے ہیں، کسی سے یارانہ ہو گیا کشتی میں تو آپ نے باتوں باتوں میں اسے بتا دیا کہ میرے پاس 1000 اشرفیاں ہیں، سونے کے سکے ہیں، تو اس نے ایک ایکٹنگ کی کہ چلو میں شور کرتا ہوں اور کہتا ہوں میری اشرفیاں گم ہو گئی ہے، تلاشی لی جائے گی، امام بخاری سے نکلے گی، یعنی مجھ سے یعنی چوری کے الزام میں بھی، لیکن مجھے مال مل جائے گا۔ اس نے بڑا شور کیا اور سارے یعنی جہاز والوں نے مل کے سب کی تلاشی لی گئی۔ امام بخاری نے دیکھا اس نادان نے یعنی میرے اوپر الزام لگانے کے لیے یہ کام کیا ہے، تو چپکے سے جتنی اشرفیاں تھی اٹھا کے بہتے پانی میں پھینک دی، ساری اشرفیاں پھینک دی۔ پھینکنے کے بعد جب وہ قریب میں آیا، سب کی تلاشی لی گئی، امام بخاری سے کچھ نکلا نہیں، تو واپس بعد میں آ کے اس نے پوچھا کہ وہ آپ کے پاس تھی تو صحیح، گئی کہاں؟ میں نے دیکھی تھی آپ کے پاس تھی، کئی کہاں؟ تو امام بخاری نے کیا جواب دیا؟ یہ آپ کے تقوی اور پرہیزگاری کا سب سے بلند معیار تھا، اور تو نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، اور اگر وہ میری اشرفیاتی میں چاہتا تو نہ دیتا، اگر کسی وجہ سے مجھے دینی ہی پڑتی تو کیا ہوتا؟ لوگ مجھے چوری کا الزام سمجھ کے چور سمجھتے، اور قیامت کی صبح تک کوئی بندہ میری حدیث قبول نہیں کرتا کہ یہ تو چور تھا۔ امام بخاری کا کریکٹر کیا ہے؟ ارے خود تو خود وہ تمام تر ثلاثیات میں سے بھی اور دیگر احادیث میں بھی کسی ایک راوی میں اگر ذرہ برابر شک ہوتا تھا تو اس کی بھی حدیث نہیں لیتے تھے۔ کئی کلومیٹر کا سفر کر کے آپ ایک حدیث لینے کے لیے گیا، آپ کو معلوم تھا کہ فلاں جگہ فلاں آدمی کے پاس حدیث ہے، جب آپ وہاں پہنچے، اس آدمی کے قریب پہنچے، خیر وہ محدث تھا، جب قریب پہنچے تو کیا ہوا؟ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے کعبے کی طرف تھوک دیا، جیسے ہی تھوکا امام بخاری پلٹ گئے۔ امام بخاری پلٹے تو اس نے کہا آپ آئے کیوں تھے؟ آپ نے مدعا بیان نہیں کیا، ایسے ہی جا رہے ہیں؟ تو امام بخاری نے کہا تھا میں آیا تھا نبی کی حدیث لینے کے لیے۔ کہا وہ تو میرے پاس ہے، تو کہا ہے تو رکھ اب سنبھال کے، لیکن میں آپ کی حدیث نہیں لوں گا۔ کہا کیوں؟ تو کہا جس بندے کو کعبے کی سمت کا ادب نہ معلوم ہو وہ نبی کی حدیث مجھے کیا بتائے گا؟ کہ میں اس کی حدیث قبول نہیں کروں گا۔ حدیث نہیں لی، کئی کلومیٹر کا سفر کرنے کے بعد واپس آ گئے ہیں۔ یہ امام بخاری ہے، کئی مسائل میں امام اعظم سے اختلاف کرتے ہیں، خود مجتہد بنے ہیں، خود فقیہ ہیں، خود اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں بے شمار علم عطا کیا ہے۔ یہاں پہ آپ بخاری شریف میں بھی دیکھیں تو کئی ایسی احادیث ہیں جو 20 مرتبہ بھی لائے ہیں، 21 مرتبہ بھی لائے ہیں، 22 مرتبہ تک انہوں نے ایک حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کو الگ الگ سند سے بیان کیا ہے۔ بخاری کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث اس کے علاوہ اور 6 مقام پہ امام بخاری نے بیان کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک ایک حدیث سے وہ نیا باب قائم کرتے ہیں اور نئے باب سے نیا فقہی مسئلہ ثابت کر کے امت کو دیتے ہیں۔ محدث بننا اور چیز ہے، فقیہ بن کے امت کے لیے اس سے مسائل کا استخراج کرنا، استنباط کرنا، یہ اور بات ہے۔ یہ امام بخاری نے کیا تھا، خیر انہوں نے کیا جس کو 1000 سال کا عرصہ بیت گیا ہے، لیکن الحمدللہ میں قربان جاؤں لونی شریف کے شہزادوں کے قدموں پہ، جنہوں نے کسی نے صحرائے سمندر پہ دارالعلوم بنایا، کسی نے اس بنجر زمین پہ دارالعلوم بنایا اور بنا کے قوم کو درس دیا ہے۔ اے قوم کے لوگوں، تمہارے ساتھ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ تم ہم کو سپورٹ کرتے ہو نبی کا علم پھیلانے کے لیے، کیونکہ دنیا کا علم اور چیز ہے، دنیا کی تعلیم اور چیز ہے، لیکن نبی کی حدیث جو ہے وہ اتنی عظیم چیز ہے کہ
مصطفیٰ کی حدیث جہاں پڑھی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، جہاں پڑھی جائے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور جس نے پڑھانے کا ڈھنگ بتایا ہو اس کی قبر پہ کتنی رحمت کی یعنی فرشتے اترتے ہوں گے۔ اگر درد دل ہو اور اگر بھاڑا ہو تو جا کے لونی شریف میں ان قلندروں کے مزار کا ذرا چکر لگا کے آنا کہ کتنی خوشبو آتی ہے اور کتنی روحانیت جذب ہوتی ہے۔ ہم نے تو الحمدللہ اس دربار کو بہت قریب سے دیکھا ہے، قسم خدا کی وہاں جانے کے بعد وہاں کی ہوا فضا میں اتنی مٹھاس، اتنی خوشبو، اتنی لذت ہے، کیونکہ جدھر دیکھو یا تو قال اللہ یا قال رسول اللہ کی صدائیں آتی ہیں یا اللہ اکبر کی صدائیں آتے ہیں۔ ہے کیا پیروں کا گاؤں ہے؟ ہاں ہاں، پیروں نے صرف گاڑیاں نہیں خریدی ہے، پیروں نے نہ جانے کتنوں پہ نظر ڈال کے انہیں علم کا موتی عطا کر دیا ہے۔ میں اپنی بات کروں، حافظ صاحب کی بات کروں، آپ کی بات کروں، تھا کیا؟ کچھ نہیں تھا۔ ہم بھی ایک ریگستان سے آئے تھے اور ریگستان میں ہے کیا سید صاحب جانتے ہیں اس میں تھا کا وہ ایسا کہ اس جگہ پہ ایسا پانی بھی نہ ملتا ہو کہ ٹھیک سے وہاں پہ یعنی کاشتکاری کی جا سکے، ایسا ریگستان، ایسی ریتیلی زمین کہ جہاں ڈھنگ سے اناج نہ پیدا ہوتا ہو، اس ریگستان پہ وقت کا شیخ الحدیث پیدا ہو گیا، وقت کا شیخ التفسیر پیدا ہو گیا، علامہ پیدا ہو گیا، خطیب پیدا ہو گیا، مولانا پیدا ہو گیا۔ یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے میرے دوستو؟ یہ ان کا کمال نہیں ہے، یہ لونی شریف کے قلندر کا کمال ہے کہ جس نے آج سے 40 سال پہلے فیض اکبری کا قلعہ قائم کر کے دنیا کو جینے کا شعور عطا کر دیا تھا کہ لوگوں جینا کیسے ہے اور علم کیسے پھیلانا ہے۔ اونٹ پہ بیٹھ کے بھی انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا ہے۔ الحمدللہ دنیا جانتی ہے، ہم نے انہیں نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ان سے ہم نے سنا ہے، ان سے ہم نے سنا ہے کہ ان کی چال چلن کیا تھی، ان کا کریکٹر کیا تھا، ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے کتنی محنتیں کی ہیں۔ آج حدیث الحمدللہ ہمارے سامنے ہے، ہم بھی حدیث پڑھانے کے لائق اور قابل بنے ہیں تو میرے باپ کا صدقہ نہیں ہے، ان کے باپ کا صدقہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں ناز ہے لونی شریف کی تلمذ اور شاگردی پہ کہ وہاں رہ کر پڑھنے کا جو شرم ملا ہے، ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے تو کمزور ہیں لیکن پشت پناہی جو کر رہے ہیں اسے دنیا محمود شاہ جیلانی، محبوب شاہ جیلانی، علی اکبر شاہ جیلانی کہتی ہے۔ شان یہ ہے کہ اونٹ پہ بیٹھ جائے تو اونٹ اللہ اللہ کی تسبیح بولنے لگے، اونٹ اللہ اللہ کی تسبیح بولنے لگ جائے۔ کہ وہ جس پہ بیٹھ جائیں تو وہ اونٹ بھی اللہ اللہ کی تسبیح بولنے لگے۔ کہ یہ جہالت کا سمندر یہ اونٹ جائے گی کا کیوں؟ کہ اس لیے میرا تعلق اس علی اکبر شاہ کی ذات سے ہے کہ جس نے چھڑی اٹھائی اور لکڑی اٹھا کے سمندر کے کنارے پہ گئے۔ کہ لوگوں کیا ماجرا ہے؟ تو کہ ماجرا یہ ہے یہ پانی جینے نہیں دیتا، ہر ہفتے یا 12 مہینے میں آ جاتا ہے، ہم ڈوب جاتے ہیں۔ قلندر پہنچا ہے، ہاتھ میں عصا لیے ہوئے ہے، چہرے پہ نور کی شعائیں پھوٹتی ہیں۔ وہ جب وہاں پہنچے ہیں تو وہ اپنی لکڑی سے لکیر کھینچ کے اور سمندر کے پانی سے کہتے ہیں اے سمندر کے پانی یاد رکھ، اگر اپنی طاقت سے چلتا ہے تو بے شک آ جانا، اگر خدا کے حکم سے چلتا ہے تو آج سے میں لکیر نکال دیتا ہوں، ایک قطرہ بھی یہاں سے آگے مت آنا۔ آج 50 سے بھی زائد سال کا عرصہ بیت گیا ہے، وہ ہم جگہ دیکھ کے آئے ہیں جہاں فقیر نے اپنی لکڑی سے لکیر کھینچی تھی۔ بڑی تیزی کے ساتھ سمندر آتا ہے لیکن ایک قطرہ وہاں سے آگے نہیں آتا، پانی پہ حکومت چلتی ہے۔ ان سادات کرام کو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، ان کی جو زندگی میں اللہ تعالیٰ میں تو کہتا ہوں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ انہوں نے جو کام کیا ہے دین کا، میں دین کی سپورٹ کر رہا ہوں اور دین کی حمایت میں بول رہا ہوں۔ میں ان کو دیکھ کے یا ان کی یعنی جو جوانی یا ان کا جوبن دیکھ کے الحمدللہ نہیں بول رہا ہوں، میں ان کے آبا و اجداد نے جو کیا ہے اس کے اوپر بول رہا ہوں۔ آپ کو اگر اچھا لگ رہا ہے
تو ٹھیک ہے ورنہ دے دینا لے کے چلا جاؤں گا. ہم تو فقیر ہیں لونی شریف کے در کے, ہم فقیر ہیں لونی شریف کے در کے. الحمدللہ کتنے بڑے کامل تھے کہ جنہوں نے پانی کے سمندر کو روک دیا, ایک قطرہ بھی آگے نہیں آتا. تو یہ جہالت کا سمندر کہاں تک آئے گا؟ ہرگز نہیں آ سکتا. الحمدللہ آج یہ دارالعلوم بن چکا ہے, ایک وقت آئے گا یہی محنتیں رہے گی تو انشاءاللہ یہ جامعہ بنے گا, یہ یونیورسٹی بنے گی, یہاں دین و دنیا کی تعلیم ہوگی, یہاں الحمدللہ جشن دستار فضیلت کے جلسے ہوں گے, الحمدللہ عالم پیدا کیے جائیں گے. کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جس سرزمین پہ الحمدللہ ایک در جوکر نہیں پیدا کیے جاتے, یا نبی کی حدیث کے حافظ پیدا کیے جاتے ہیں, یا قرآن کے حافظ پیدا کیے جاتے ہیں. دعا کرو سرکاران لونی شریف کو کہ جنہوں نے یہ کام کر کے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے. مارواڑ ہو, تھر ہو, کچھ ہو, کاٹھیا واڑ ہو, لوگ شاخوں کے نام سے بڑے بڑے ٹائٹل کے نام سے آتے ہیں اور اصل کو بھول گئے ہیں کہ ہم تھے کیا اور ہمارا مقام کیا تھا, ہمیں ملا کہاں سے ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں, نامنیٹ بھی نہیں کر رہا ہوں. لوگ سب بھول گئے کہ یہ چشم فیض پھوٹا کہاں سے تھا, یہ محنت کس کی تھی, یہ کس نے دین کے قلعے قائم کیے تھے, یہ کس نے شیخ الحدیث بنائے تھے, یہ کس نے علم کی خیرات بانٹی تھی. قائم کرو, چاہے جتنا بھی کوئی بڑا بنتا ہو اس کو پوچھو آیا کہاں سے, وہ گردن جھکا کے بولے گا یہ محمود شاہ کے قدموں سے آیا ہے, یہ لونی شریف سے آیا ہے, یہ لونی شریف سے آیا ہے. اگرچہ آج میں اپنے گریڈ سے اپنی حیثیت سے رہتا ہوں, میرا دنیا میں نام ہے, ایک الگ پہچان ہے, لیکن جب نام آئے گا اس دربار کا تو بڑے سے بڑی ٹوپی بھی گرنے لگے گی کہ واقعی یہ حقیقت میں وہ لوگ تھے جنہیں درد تھا نبی کے دین کا اور امت کا درد تھا, جنہوں نے امت کا درد سمجھ کے امت کا جو اصلی کام تھا وہ کر کے دکھایا. مدرسے بنائے, لوگوں مدرسوں کو سپورٹ کرو, لوگ اداروں کو سپورٹ کرو, لوگ علماء کی قدر کرو, یہی ہمارے لیے سرمایہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اس دنیا میں بھی رہیں گے تو علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو محشر میں اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی ان علماء کے ساتھ کرے گا. اور ایک بندہ سید بھی ہو, عالم بھی ہو تو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. حضور فرماتے جنہیں تم سید کہتے ہو خلقت السادات من صلبی وخلقت العلماء من صدری. حضور فرماتے ہیں جنہیں تم سید کہتے ہو وہ میری پشت سے پیدا ہوئے ہیں, اور جنہیں تم عالم کہتے ہو وہ سینہ رسول سے پیدا ہوئے ہیں. الحمدللہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ سید بھی ہو اور عالم بھی ہو, جسے یعنی پشت رسول کا بھی فیض ملا ہو اور سینہ مصطفیٰ کا بھی فیض ملا ہو. وہ جب آئے الحمدللہ تو اس کا مقام کتنا بلند اور بالا ہوگا. الحمدللہ آج چار جانگے عالم میں, اس مارواڑ میں, اس علاقے میں جو علم کی شعائیں پھیلی ہیں یہ سب صدقہ ہے لونی شریف کے قلندر کا اور ان بزرگان دین کا جنہوں نے نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا, نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ اگر تمنا ہو تو کوئی کام کر جاؤ, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤ. الحمدللہ ہمارے سامنے صحیح بخاری موجود ہے, امام بخاری کی صحیح بخاری ہے جس کو آج ان خوش نصیب بچیوں نے اسے ختم کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے علم میں, عمل میں, عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. اس کی جو تشریح تھی یا جو بھی توضیح تھی وہ حضرت نے بیان کر دی ہے الحمدللہ, اور دیگر جو چیزیں ہیں الحمدللہ ان کی موجودگی میں اب کہنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں. حدیث پاک میں میرے آقا نے جو فرمایا میں بھی اس کی تلاوت کر دیتا ہوں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ کو بہت پسند ہیں, کون سے ہیں کا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کلمتان موصوف ہے اور اس کی تین صفتیں بیان کی گئی ہے, حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان اور یعنی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ تین صفتیں بیان کر کے موصوف اپنی تینوں صفت سے مل کے یہ خبر مقدم ہے, اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ مبتدا مؤخر ہے. مبتدا مرتبے میں پہلے ہے, اول ہے,
جس کا مطلب یہ ہوگا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دو ایسے کلمے ہیں جو رحمان کو پسند ہیں، زبان پر ہلکے ہیں اور میزان میں بہت بھاری ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان کا لفظ اس سے پہلے ہم ایک فعل مقدر مانتے ہیں نسبح ہو، اور سبحان لازم النصب ہے، اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہی آئے گا، یعنی یہ کبھی مرفوع نہیں ہوگا، ہمیشہ لازم النصب ہوگا، اور یہ لازم النصب بھی ہے لازم الاضافہ بھی ہے، یعنی یہ اضافت لفظ اللہ کی طرف الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج آپ نے پڑھ کے مکمل کی صحیح بخاری اور یہ آخری حدیث کا بھی آپ نے فیض حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب دو جہاں کے توسل سے، صحیح بخاری کے توسل سے ہماری حاضری قبول فرمائے۔ جو میں نے کہا کہنے میں اگر غلطی ہوئی اپنے حبیب کے وسیلے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔